اختتام مجلس جناب قبلہ علامہ ذوالفقار حیدر نقوی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ صلوات سارے ساتھ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین، بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین، مقدمہ کونین، فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ، ہمسر امیر المومنین، مادر حسنین، جگر گوشہ رسول، احسان معصومہ عالمین کا کہ آج
اس عظیم الشان اور نورانی اور روحانی عشرہ محرم کی 7ویں مجلس ہم سن اور پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ موضوع یہاں جو بیان ہو رہا ہے آپ کے اذہان عالی میں محفوظ ہے، اختیارات ولایت پر گفتگو ہو رہی کہ جو ولی ہے اس کے پاس کیا اختیار ہے۔ اب اس اختیار کے بارے میں کہ جو ولی ہے اس کا اختیار کیا ہے، تو پروردگار عالم نے قرآن میں اس طرح اس آسانی کر دی ہے، سمجھا دیا ہے کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ یہ ولی یہ کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا ہے اور یہ کر سکتا ہے، یہ بحث ختم ہو گئی۔ اس لیے بحث ختم ہو گئی ہے کہ جو ولایت علی کے پاس ہے وہی ولایت اللہ نے اپنے رسول کو دی ہے۔ اچھا یہ کون سی ولایت ہے، اس کی کتنی طاقت ہے، اس کی کیا شکل ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہے، جو ہمارا عنوان۔ تو اس میں آپ گھبرائیے نہیں، یہ ولایت پروردگار دے رہا ہے تو آپ الجھ نہ جائیں اور اس کو تولنے لگ جائیں۔ آپ کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے کہا ہے کہ میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے اور میرا علی ولی ہے۔ حالانکہ براہ راست انگوٹھی علی نے زکوٰۃ میں دی تھی، یوں کہنا چاہیے تھا کہ انگوٹھی دی ہے لہذا آج میں علی کو ولایت دے رہا ہوں۔ دے علی کو ولایت رہا ہے، لیکن سمجھا رہا ہے کہ دیکھنا علی ایسا ویسا ولی نہیں ہے، جیسا میں ولی ہوں۔ وہ بات ختم ہو گئی۔ جیسا میں ولی ہوں، جیسا میرا رسول ولی ہے، ایسا میرا علی ولی ہے۔ اب یہ کیا کر سکتا ہے؟ جو میں کر سکتا ہوں میرے حکم سے وہی میرا رسول کر سکتا ہے، میرے حکم سے وہی میرا علی کر سکتا ہے۔ ایک جیسی ولایت۔ اختیارات سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اس کے اختیارات کیا ہیں؟ دیکھیے سمجھیے ان اختیارات کو، بہت مشکل ہے قبلہ۔ ہر چیز کا سمجھنا آسان ہے، علی کی ولایت کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہر چیز کے وزن کو اٹھا لینا آسان ہے، یا کم سے کم اٹھا لینا اختیار میں ہے۔ ولایت علی کو دل پہ سنبھالنا بہت مشکل امر ہے۔ اور یہ لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کہوں، وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کے معصومین نے بتائی، وہی آپ کو انہوں نے سمجھایا کہ کس طرح کا سب سے مشکل امر ہے۔ ایک بات سمجھیے، آپ جس جگہ چاہیں، اللہ رحم کرے، اب معاف کریں، اردو زبان کی تقریر ہے اور یہ عربی زبان نہیں ہے۔ عربی زبان کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ بھیا جس زبان میں اونٹ کے 700 نام ہو، اب سوچو کتنی عظیم زبان۔ ہماری اردو زبان، ہماری پنجابی زبانیں تو اس کا مقابلہ نہیں کرتی نا، ہماری زبان کے دامن میں اتنے لفظ نہیں ہیں۔ لہذا اب اگر میری زبان میں سے یعنی جو لفظ ہیں وہ کوتاہ ہوں تو الگ بات ہے، لیکن انتہائی احتیاط سے بات کرنی ہے، بہت احتیاط سے، اور بڑی پروردگار کہیں سوء ادب بات نہ ہو جائے، وہ ٹھہر کر بات کرنی ہے۔ ذمہ داری ہے اس ممبر کی، اس ممبر کی ذمہ داری ہے کہ بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچا جائے، تولا جائے۔ اس لیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ لوگوں کا عقیدہ بن رہا ہے۔ جو ہم کہیں گے سننے والے آپ بھی ہیں، اور جہاں جہاں اس ٹائم چل رہی ہے تقریر، اور اگر کہیں میرے کسی جملے سے کسی کا ایسا عقیدہ ٹھہر گیا جو اللہ، رسول اور علی کو پسند نہیں ہے،
تو سمجھ لیجئے کہ پھر میری بخشش ممکن نہیں ہے. لہٰذا احتیاط سے گفتگو کرنی ہے، بہت آرام سے سوچ سمجھ کر. فرمایا پہاڑ اٹھانا آسان ہے، ولایت علی کو دل پر برداشت کرنا مشکل ہے. یہ کیا بات کی معصوم؟ مجھے کیا؟ اب اس بات کو یوں سمجھیے. فرمایا جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس میں سب سے مشکل چیز ہے ولایت علی ابن ابی طالب. سب سے مشکل چیز ہے. جو کچھ اتارا ہے اس میں تو توحید بھی ہے. کیا رہ جائے انسان کے پاس توحید کے علاوہ؟ پھر نبوت ہے. جو کچھ ہے یہ تعلیمات اہل بیت ہیں، وہ توحید ہے. یعنی توحید کہ جس کے لیے، جس کی وحدانیت، اس کی صداقت کو برقرار رکھنے کے لیے اہل بیت نے گلے کا خون دیا. کچھ میرے ساتھ بات کرنے والے ہیں یہاں پر؟ کوئی بات سمجھنے والے ہیں؟ اب یہ سمجھیے کہ اس کی عزت کیا ہے، توحید کی عظمت کیا ہے، توحید کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیں. ہم اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے. اہل بیت نے اپنا جو کچھ تھا لٹا دیا اس کی وحدانیت کو برقرار رکھنے کا. وحدانیت یعنی تیرے ساتھ کسی کو شریک ہونے نہیں دیں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک ہونے نہیں دیں گے. تیرے علاوہ ذرا دکھیے گا، تو نے ہمیں بھیجا ہے، اپنے نور سے جدا کر کے بھیجا ہے. ہم آئے ہیں دنیا میں تو ہم بھی رسول کی اولاد ہیں. مرتے مر جائیں گے اللہ، تیرے علاوہ کوئی دوسرا اللہ بننے نہیں دے. بس اس جملے کو ذہن میں رکھیں. واہ واہ، آ جائیں، آ گیا. میرے اللہ تیرے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا اللہ بننے نہیں دیں گے. یہ اہل بیت کا عزم ہے، یہ اہل بیت کا عزم ہے. سب سے وزنی چیز، مقدس چیز کیا ہے؟ منہ سے بولے نا، توحید. پھر کیا ہے؟ رسول کی رسالت. میں کیا پڑھ کر آ رہا ہوں کہ ہر چیز آسان ہو سکتی ہے، اس دل پر ولایت علی مشکل ہے. آپ باہر کھڑے ہو جائیے، جہاں چاہے آپ کھڑے ہو کر کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہاں کھڑے ہو کر کہیں، وہاں کھڑے ہو کر کہیں، ادھر کہیں، ادھر کہیں، اپنوں میں کہیں، بیگانوں پہ کہیں. تجربہ ہوا بھی ہوگا، مزید کر لیجئے گا. ادھر ہوٹلوں میں کھڑے ہو کر کہیں، کسی مسلک کی مسجد ہو وہاں کھڑے ہو کر کہیں. بولے نا میں نے کچھ کہا ہے، کہیں. وہ معصوم کی شرح کر رہا ہوں زبان. کہیں کھڑے ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ. کوئی تکلیف ہوگی؟ سوال ہی کہ بیزانیوں کو پلٹ کے دیکھے گا بھی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. کہیں جی چاہے آپ کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. کوئی خطرہ ہے آپ کو؟ ہے؟ یہاں سے لے کر افغانستان تک جہاں چاہے کھڑے ہو کر کہہ لیں. یہ دعائیں کن کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ ان کی خیر کرنا. طالبان کی حکومت آ گئی ہے، اب یہ دعائیں کر رہے ہیں. ہم دعائیں کر سکتے ہیں، پالنے والے خیر کرنا. کن کی خیر کرنا؟ وہ بندوقیں لے کر پھر رہے ہیں، ماؤں کے سامنے گلے کاٹنا شروع کر دیے ہیں. وہیں کھڑے ہو کر کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. مجالے کوئی گولی چلے آپ کی طرف؟ بولتے نہیں. یہاں سے افغانستان تک کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. خطرہ ہے؟ خدا کی قسم کسی جگہ جا کر آزما کر دیکھ لیں، ادھر ادھر کھڑے کے کیا کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. بکار پانی کی بوتل لے آؤ. حالت سمجھ میں آیا جو معصوم نے کہا تھا؟ بندوقوں کے رخ آپ کی طرف ہو جائیں گے. ادھر آپ نے کہا جو ان کی جتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں سب کی جہاں چاہے کھڑے ہو کر کہیں، شادی میں کہیں، بیاہ میں کہیں، جنازے میں کہیں.
ہوٹل میں کہیں، مسجد میں کہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، مجال ہے آپ کو کوئی پریشانی ہو، اشہدو ان محمد رسول نہیں، ادھر کہا اشہدو ان علی ولی اللہ، لوگوں کے چہرے بدلنے لگ جائیں گے، لوگوں کے چہرے بدلنے لگ جائیں گے۔ حالانکہ قرآن کی آیت تو یہی ہے کہ ولایتیں 3 ہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں نا، لیکن ابھی تک قرآن کی آیت سمجھ میں آئی ہے، صرف آپ سمجھیں، کوئی سمجھ ہی نہیں پایا ہے۔ تیسری ولایت پر برباد ہو رہے ہیں، کہہ کے نہیں دکھا سکتے ہم کسی بھی جگہ، 2 ہی کم میں کہہ سکتے ہیں، تیسرا نہیں کہہ سکتے، بندوقوں کے رخ مڑ جائیں گے، تو پھر مشکل ہوا نا علی ولی اللہ، ہے نا ولایت علی مشکل ہے، مشکل ہے نا۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے سنو کہ جب تم لوگ بیٹھتے ہو آپس میں گفتگو کرتے ہو تو میرے جد علی کی ولایت کا تذکرہ کرتے ہو؟ چوتھے امام کہا ہاں فرزند رسول ہم تذکرہ کرتے ہیں، اسے میں پڑھ رہا ہوں، علامہ شیخ صدوق آل اللہ مقامہ رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب امالی سے پڑھ رہا ہوں، شیخ صدوق کی کتاب امالی سے، آپ شلوات پڑھیں ذرا، میں ایک سانس تک۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب امالی سے پڑھ۔ چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب تم بیٹھتے ہو میرے جد علی کی ولایت کا ذکر کرتے ہو، ہاں پتہ چلا کہ آپ جہاں بیٹھے نا، بیٹھتے ہو یعنی جہاں 2 آدمی بیٹھتے ہو، کوئی بھی موضوع ہو ولایت علی ضرور بیان کرنا۔ امالی سے پڑھ رہا ہوں، ترجمہ بھی ہو گیا ہے، حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے، بھئی توجہ ہے یا نہیں ہے میرے مولانا؟ جہاں بیٹھو وہاں کیا کرنا، علامہ شیخ صدوق نے لکھا ہے، چوتھے امام کا فرمان وہ پڑھ رہا ہوں، جہاں بیٹھو وہاں کیا کرنا، میرے جد علی کی ولایت کا تذکرہ کرتے ہو؟ کہاں فرض، توجہ رکھیے گا، چوتھے امام فرما رہے ہیں اور شیخ صدوق امالی میں لکھ رہے ہیں، لیکن معصوم نے فرمایا جب تم بیٹھو 4 سے مل کر اور میرے جد علی کی ولایت کا ذکر کرو تو پھر فوراً کہنا اللہ ہم نعمت اول پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ توجہ رکھیں جناب، متوجہ رہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہم نعمت اول پر، دیکھیں ادھر سے نعرہ آ جاتا ہے، ادھر سے سناٹا، آپ بے شک نعرہ نہ لگائیں، اس نعرے میں شریک تو ہو جایا کریں، نعرے میں شریک بھی نہیں ہو سکتے، شریک ہو کے یا علی کہیں منہ سے، مولا کہہ رہے ہیں آپ چپ بیٹھے ہوئے، فرمان سن کر ایمان لے کر آئے جناب، عقیدہ معصوم کے فرمان پر ہوتا ہے، ادھر ادھر کی بحثوں پر نہیں ہوتا، قرآن کی آیت پر ہوگا یا 14 کے فرمان پر عقیدہ ہو، اسی کو کہتے ہیں نا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ امالی ہے، شیخ صدوق ہیں، چوتھے امام کا بیان، تم جب اپنی محفلوں میں میرے جد علی کی ولایت کا تذکرہ کرو تو اللہ کی نعمت اول کا شکر ادا کرنا۔ نعمت اول کا شکر، ولایت علی بھائی، پوچھا صدقے جائیں فرزند رسول یہ نعمت اول کیا ہے، یہ نعمت اول کیا ہے، سنیے گا، کہا جب بیٹھو اور ولایت علی کا تذکرہ کرو تو نعمت اول کا شکر ادا کرنا۔ پوچھا فرزند رسول قربان جائیں یہ نعمت اول کیا؟ چوتھے امام نے فرمایا، شیخ صدوق لکھتے ہیں چوتھے امام نے فرمایا نعمت اول یہ جب ولایت علی کا ذکر کر کے دل میں چین آ جائے تو کہنا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری ماں کو شریف بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان، مہربان
سبحان اللہ. جی جی بسم اللہ. مالک آپ کو زندگیاں دے, مالک آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے, مالک آپ کو شاد و آباد رکھے. حضور علی عجیب منزل پر گفتگو آ گئی ہے, عجیب منزل پر گفتگو آ گئی ہے. معاملات اتنی بڑے سخت ہیں ولایت علی کے, معاملات ہی ولایت علی کے بڑے سخت ہیں. کیا کروں دل پہ, یعنی سورہ فرقان, فاولائک یبدل اللہ ہو. بھیا دل کو ذرا مضبوط کرنا. اولئک یبدل اللہ ہو, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. سورہ فرقان. اللہ بدل دے گا, بسم اللہ, اللہ بدل دے گا. یبدل اللہ سیئاتہم, تمہارے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ. سمجھیں گے میرے سورہ فرقان اٹھائیے ابھی. بدل دے گا پروردگار, یبدل اللہ, اللہ بدل دے گا, بدل دے گا. یہ آیت ہے, روایتیں نہیں ہیں, آیت ہے. بدل دے گا, بدل دے گا مطلب یہ کہ اگر یہاں پہ ایک ہے اللہ گناہ معاف کر دے گا, ٹھیک ہے, غفور الرحیم ہے, بالکل صحیح, معاف کر دے گا. نہیں, یہ آیت ہے گناہ معاف کر دے گا نہیں, بدل دے گا. یہ گناہ رکھا ہے معاذ اللہ, گناہ کو معاف کرنا اور ہے, معاف کر دیا ختم, جگہ خالی. نہیں, گناہ کو ہٹا کر جگہ خالی نہیں رکھے گا, وہاں نیکی رکھ دے گا. وہاں کیا عجیب آیت ہے, کیا عجیب آیت. بدل دے گا, نیکی سے گناہ. سورہ فرقان کی آیت ہے. یا اللہ میری آواز ٹھیک ہو جائے. موجیاں والوں نے مجھ پہ خاموشی کے پہاڑ توڑ توڑ کر میری آواز کو خراب کیا. سارے پاکستان والوں سن لو, ان کی وجہ سے میری آواز, انہوں نے مجھے اتنا چیخنے پر مجبور کیا ہے کہ میرا گلا خراب. اب یہ اتنا ہی بولیں گے تو پھر میرا گلا ٹھیک ہو جائے گا. اتنا ہی کوئی آگے سے صلوات کی آواز بلند کریں گے تو گلا ٹھیک ہو. ورنہ پڑھنے والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا گلا خراب نہیں ہوتا, ٹھیک ہی رہتا ہے, سبب کیا؟ وہ آج میرا بھی ہو ہی گیا. صلوات پڑھیں, ایک سہارا مجھے صلوات کا. یبدل اللہ, بدل دے گا اللہ, بدل دے گا. کیا مطلب ہے بدل دے گا؟ یہ کیا بات ہوئی بدل دے گا؟ مگر کیا ہے, زور ہے کسی میں؟ کوئی کھڑا ہو مائی کا لال کہ میں روکوں گا اللہ کو, کوئی کھڑا ہو کہے کہ میں روکوں گا اللہ کو. مالک ہے, جرت ہے, پہلے تو بتاؤ کتنی طاقت ہے تمہاری میرے عزتوں والے رب کے سامنے. میری کتنی طاقت ہے, آپ کی کتنی طاقت ہے؟ کسی کی طاقت؟ تو ہم ہی کہتے ہیں کہ یوں کر دیں گے, یوں ہو جائے گا. وہ مالک ہے, وہ مختار ہے, سمجھے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے نا میں بدل دوں گا. تو کوئی ہے جو کہے کہ نہیں وہ بدل نہیں سکتا؟ وہ کہہ رہا ہے میں بدل دوں گا. گناہوں کو نیکیوں سے. کوئی سمجھ سکتا ہے تو مجھے سمجھائے. سب کے مسلک بھی ٹھیک ہوں گے, سب کے پیر بھی ٹھیک ہیں. ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کہتے, ایک لفظ نہیں کہا پورے اشرے میں, آپ جانتے. ہمیں کیا غرض ہے کسی سے کہ کس کی بات کریں, وہ کیا اور وہ کیا اور وہ کیا. ارے علی کے فضائل ہی ختم نہیں ہو رہے, ادھر جانے کی ضرورت ہے. اہل بیت کے فضیلت اہل بیت ہی جو ہے وہ صبح قیامت تک پڑھی جائے تو سمندر کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں پڑھی جائے. تو کسی سے ہمیں کیا غرض ہے؟ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. یہ بتاؤ
بتائے کوئی کھڑا ہو کر، کسی کا پیر مرشد بتائے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بدل دے گا برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ؟ نہیں بتا سکتے، کوئی نہیں، مشکل ہے، اسے کہتے ہیں مشکل آیات ہے، منزلیں قرآن کی وہ منزلیں ہیں جو مشکل ہیں۔ یہ ڈاکٹر اسرار نے بھی بحث چھیڑی ہے کہ قرآن کی وہ منزلیں جو مشکل ہیں، ہے نا مشکل؟ مشکل ہے تو مشکل کشا کے دروازے پر آؤ۔ یا علی سمجھائے یا اولاد علی سمجھائے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا یہ بتائیے یہ کیا مطلب ہے کہ اللہ بدل دے گا برائیوں کو نیکیوں سے؟ عجیب عادت، عجیب آیت، برائیوں سے بہت مشکل ہے، مشکل، سمجھ رہے ہے مشکل۔ معصوم نے کہا یہ راز ہے، آقا آپ کو آپ کی امامت کا واسطہ بیان فرمایا سنو، وہ جن کے دل کمزور ہیں انہیں بیان نہ کر دینا، انہیں بیان نہ کر دینا ورنہ مذاق اڑائیں گے تمہارا۔ توجہ ہے اور تربیت دی ہے، دیکھو ہماری کوئی فضیلت سمجھ میں آ جائے تو پھر شکر ادا کرنا، کس کا؟ نعمت اول کا۔ اور اگر فضیلت سمجھ میں نہ آئے خبردار، فضیلت کو ٹھکرانا دینا، ٹھکرانا دینا، ٹھکرانا دینا، کہنا اللہ جو سنا ہے جو پڑھا ہے ان کے بارے میں اسے اتنا طاقتور کر دے کہ برداشت کر سکے، یہ برداشت کرے گا جب وہ طاقت عطا کرے۔ مولا یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا بدل دے گا، کہا سنو، جب میدان محشر ہوگا، جب معصوم نے بیان کر دیا تو مجھے کیا پریشانی ہے بیان، وہی تفسیر کر سکتے ہیں، وہی تفسیر کر رہے ہیں، نہ میں تفسیر کر سکتا ہوں نہ آپ، ہم تفسیر کریں گے تو فعل حرام ہے، اسے کہتے ہیں تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے میرے مذہب میں حرام ہے۔ معصوم تعویل بھی کرے گا تفسیر بھی کرے گا۔ مولا بیان فرمائیے، فرمایا سنو، جب میدان محشر ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، لائے جا رہے ہوں گے، چلو بھائی اپنا اپنا حساب دو، اچھا چل تو جہنم میں جائے گا، چل تو ادھر جائے گا، لوگوں کی زبانیں باہر نکلیں، کون اتنا بندہ ہے جو اپنا حساب وہاں دے؟ وہاں تو سارے پردے ہٹ جائیں گے، ایک ایک چیز گواہی دینے لگ جائے گی۔ قرآن نے کہا اتنی سی نیکی کی ہے نا سوئی کے نوک کے برابر نیکی، قرآن نے کہا وہ بھی ظاہر ہو جائے گی۔ سوئی کی نوک کے برابر برائی ہے نا جسے آپ بھول گئے تھے کہ چھپ گئی، وہ برائی بھی ظاہر ہو جائے گی۔ سب تو ظاہر ہوئی بھی ہیں تو حالت کیا ہوگی؟ زبانیں باہر نکلی ہوں گی، بھوک پیاس عذاب، اوپر سے پیپر ہو رہا ہے، پیپر لینے والے سخت ہیں، ملائکہ کھڑے ہیں، جہنم کے دروازے کھلے، شعلے لپک رہے ہیں، حساب ہو رہا ہے، مرنے سے پہلے مر رہے ہیں، مرنے کے بعد مر رہے ہیں، لٹے ہوئے ہیں، عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، سوا نیزے پر سورج ہے، گرمی کی تپش ہے، اللہ مان الحفیظ ہے۔ معصوم نے فرمایا یکایک ایسے موقع پر میدان محشر میں ایک گروہ آ جائے گا۔ میں نے کہا میں بڑی بات کروں گا، بہت وزنی بات کروں، برداشت کر لیں گے؟ یہ تیار، ایک گروہ آ جائے گا، ملائکہ کہیں گے ادھر آؤ حساب لیتے ہیں، آواز قدرت آئے گی، ٹھہرو ملائکہ، ان کا حساب تم نہیں لوگے، انہیں پردے میں بھیجو۔ میں نے پڑھ لیا ہے جناب، میں نے کہا تھا نا انہیں اندر حجاب میں بھیجو، انہیں حجاب میں بھیجو، انہیں میرے پاس پردے میں بھیجو۔ ملائکہ کہیں گے ادھر پردے میں جاؤ، پردے میں، وہ پردے میں آ جائیں گے، جب پردے میں آ جائیں گے اب اللہ ان کا حساب خود لے گا۔ نہیں اب میں چھوڑتا ہوں، اس کو نہ پڑھوں، مشکل ہو گئی آپ کے لیے نا، میں نہ گنہگار ہو جاؤں پڑھ کر کہیں کہ ان لوگوں میں پڑھ دیا جن کے دل کمزور تھے، چپ ہو جاؤں؟ آپ کی صلوات سے پتہ چلے گا مجھے، بیان کریں آپ کی، اپنی صلوات پڑھیں۔ تمہارا حساب میں خود لوں گا۔ اب وہ آ جائیں گے، سنیے گا سنیے گا، تمہارا حساب میں لوں گا۔ اب اللہ حساب لے رہا ہے، یہ گناہ کیا تھا، یہ بھی گناہ کیا تھا، اچھا
یہ بھی گناہ کیا؟ جی مالک یہ بھی کیا تھا۔ اچھا سنو ادھر آؤ، یہ دیکھو یہ جو تمہارا گناہ ہے نا، یہ گناہ میں ہٹا رہا ہوں، اس کی جگہ نیکی رکھ رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ میرے خیال غور نہیں کیا ہے، یقین نہیں ہے معصوم کی بات پر؟ یقین آتا ہے تو چہرے پر کوئی تازگی تو آئے، چہرے پر معصوم کیا علم کا جیسے سمندر بہا دیا معصوم نے، یا کوئی اور ترجمہ کر کے بتائے اس کا، تعویل کا حق ہی نہیں ہے سوائے معصوم۔ اب یہ معصوم جانتا ہے پردہ کیا ہے، معصوم جانتا ہے اندر کون ہے، معصوم جانتا ہے۔ اچھا یہ کیا تھا، اور سنو تمہارا حساب باہر فرشتے لے رہے تھے، میں نے اس لیے نہیں چاہا کہ تمہارا حساب باہر ہو تاکہ تم دوسروں کے سامنے ذلیل نہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، تاکہ تم جی مہربانیاں تاکہ جی بسم اللہ۔ یا رسول تمہارا ادھر حساب نہیں، اندر اس لیے بلا لیا کہ تاکہ تم ان کے سامنے حساب کتاب ہو تو وہ تو کھلا ہوا چل رہا ہے، تم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا، میں اللہ نہیں چاہتا تھا کہ تم ان کے سامنے دوسروں کے سامنے شرمندہ ہو جا۔ اندر سارا حساب کر دیا ہے، یہاں سوال ہے معصوم سے، میں تمہارے سارے گناہ ہٹا رہا ہوں، گناہوں کی جگہ نیکیاں رکھ رہا ہوں۔ سوال ہیں، اگر ہے ارادے تو پڑھتا ہوں۔ کراس کوشچن ہے یہاں پر کہ مولا یہ بتائیے عدل کے خلاف نہیں ہو جائے گا؟ یہ اللہ ان کے گناہوں کی جگہ نیکیاں کس کی رکھے گا؟ کہا یہ دنیا میں جتنوں نے نیکیاں کی ہیں ان کی نیکیاں رکھ دے گا اور ان کو برابر کر دے گا۔ مولا ان کی نیکیاں ان کے گناہوں کی جگہ پر آ جائیں، کہاں؟ پھر ان سے کہے گا دیکھو جتنے گناہ تھے نا سب ہٹ گئے اور گناہوں کی جگہ اب سب نیکیاں لکھی ہیں۔ اب وہ آ جائیں گے، جاؤ اب جاؤ، آ کے دکھائیں گے، یہ دیکھو ملائکہ دیکھیں گے، ارے نیکی آئی 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 نیکی۔ اب ان کو پیچھے ہٹتے جائیں گے، وہ جناب سیدھے کے سیدھے جنت میں جا رہے ہوں گے، سب کو دکھا رہے ہوں گے۔ اہل محشر حیران ہو جائیں گے، ملائکہ پیچھے آیا ہے ہمارے یہ گروہ، ادھر حساب بھی نہیں، اندر پردے میں حساب، باہر نکلے سارے برائی نظر نہیں آئی نقطے کے برابر۔ ارے کوئی فرشتے تھے زمین پر، یہ بھی ہمارے جیسے بندے تھے زمین پر، نیکی نقطے کے برابر گناہ نہیں نظر آیا، برائی نہیں، نیکیاں نہیں، کہا سیدھے جنت میں۔ کون؟ اب ملائکہ کہیں پالنے والے تیری عزت پہ قربان جائیں، یہ کون لوگ تھے جن کا حساب بھی پردے میں اور برائیاں نیکیوں سے بدل گئی؟ کون؟ آواز قدرت آئے گی، وہی لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے دل میں ولایت علی کو لیے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مہربان متوجہ ہیں حضور یہاں، توجہات ہیں حضور یہاں۔ ایسی عجیب منزل ہے اس معاملے، ایسی عجیب منزل ہے۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا 2 دن کے پہلے کی تقریر میں، پھر ایک مشکل کی طرف جا رہا ہوں، پھر ایک مشکل کی طرف جا رہا ہوں۔
جتنے احکام ہیں دین میں، کیا کیا ہیں، بڑے ٹھہر کر احتیاط کے ساتھ، ہاں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ ولایت اس طرح نہیں پڑھنی ہے کہ لوگ ولایت کی اصل شکل کو ہی بدل کر رکھ دیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذرا فریش ہو جائیں یار، ایسی باتیں سنائی ہیں، ایسے تو خدائی قسم بیمار کو بھی صحت مل جاتی ہے، ایسی باتیں آپ کو سنائی، ایسی پیاری باتیں سنائی ہیں۔ اب تو چہرے آپ کے جناب روشن ہو جانے چاہیے، ٹیوب لائٹ کی طرح، بلب کی طرح جلنے چاہیے۔ بڑی مشکل بات ہے، یہی کہہ رہا ہوں نا، سب سے مشکل کام۔ فرما دیا بس بہت وزنی ہے، اور اس بہت وزنی پر 350 حدیثیں ہیں معصوم کی۔ بہت وزنی ہے، بس بہت وزنی ہے، بس بہت وزنی۔ پرسوں کیا کہہ رہا تھا میں؟ دعائے مشلول پر لوٹوں گا جہاں ٹھہر جاؤں، پچھلی تقریر کو ذرا کام ہے۔ کیا کہا تھا علی نے؟ جو باپ کا گستاخ تھا اس بیٹے سے کیا کہا تھا؟ جا باپ سے معافی، اللہ سے معافی میں لے دوں گا، کہا تھا، یاد ہے ذہنوں میں؟ نہیں ہے یاد ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا علی کو، در حقیقت یہ کہنا چاہیے تھا، سنیے گا، میں نے کہا ولایت کیسے پڑھ، علی کو کہنا چاہیے تھا کیا ہے باپ کی حیثیت، باپ سے گستاخی کی ہے، چل پریشان نہ ہو، زیادہ سے زیادہ یہی ہے اس کا اعزاز، جا باپ سے مل کر آ جا، معاف میں کر دیتا ہوں، جا باپ سے مل کر آ۔ کیا کہتا؟ میں اللہ سے معافی دلاتا ہوں۔ علی کو کہنا چاہیے تھا میں معاف کر رہا ہوں۔ کیا علی نہیں کہہ سکتا تھا؟ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں علی کہہ سکتا تھا، چونکہ جو ولایت اللہ وہی اللہ نے اپنے نبی کو دیے، وہی علی کو دیے۔ جب اللہ معاف کر سکتا ہے تو وہی ولایت کے اختیارات نبی کے پاس بھی ہیں، علی کے پاس بھی ہیں۔ علی بھی معاف کر سکتا ہے، اختیارات ہیں علی کے پاس، ہے نا؟ علی نے یہ کیوں کہا کہ میں اللہ سے معافی لے دوں گا؟ اور علی نے یہ کیوں کہا یہ دعائے مشلول پڑھ لے؟ اس لیے کہا کہ دعا پڑھے گا مصلی پر، اور جب مصلی پر بیٹھے گا اور یہ عمل کرے گا تو اس میں پہلے اللہ کی حمد ایسی بیان کی علی نے، کوئی مائی کا لال وہ حمد بیان کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھے گا میں کہاں لا رہا ہوں، نہیں یہ بھی جملہ میں نے جو ہے وہ صحیح نہیں کہا، میں صحیح جملہ کہتا ہوں، بلکہ کوئی علی کی زبان سے سنے۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، میں حمد کر رہا ہوں۔ کس کی حمد کر رہا ہوں؟ اس اللہ کی حمد کر رہا ہوں، لا مدحتہ القائلون، جس اللہ کی کوئی حمد کر ہی نہیں سکتا۔ نہج البلاغہ پہلا خطبہ، نہیں سمجھے نا ابھی تک؟ علی کہہ رہے ہیں میں اس کی حمد کر رہا ہوں جس کی کوئی حمد نہیں کر سکتا، علی اس کی حمد کر رہا ہے۔ یہ ہے بات یہ ہے کہ جس کی کوئی حمد نہیں کر سکتا میں علی حمد کر رہا ہوں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اگر میں حمد نہ کرتا نا اس کی، دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا اس کی حمد کرنے کا طریقہ کیا ہوتا۔ اس لیے کہا مصلی پر بیٹھ کر اس کی حمد کر، تاکہ پتہ چلے مصلی کیا ہے، اس کی حمد کیسے ہوتی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ولایت کا کام کہ اس سے متصل کرے بندے کو۔ آپ ایسی ولایت نہ پڑھیں کہ توڑ کے رکھ دے بندے کو، توڑ کے رکھ دے بندے کو، اس طرح کی باتیں نہ کریں آپ۔ آئیے وزنی چیز کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا میں بھی تو آسرا لوں، وزنی چیزیں ہیں۔
جتنی چیزیں دین میں ہیں اس کے اختیار کرنے پر ثواب بھی بتایا گیا ہے، عذاب بھی بتایا گیا تفصیل کے ساتھ، اور پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے میں اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے کتب خانوں سے بھی واقف ہوں۔ نماز پڑھو گے تو ثواب یہ ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ یہ ہے، سزا یہ ہے، لکھا ہوا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کرو گے تو اجر یہ ہے، نہ کرو گے تو جی گناہ، لکھا ہوا ہے۔ روزے رکھو گے تو یہ ہے ثواب، نہیں رکھو گے تو یہ ہے گناہ، ٹھیک ہے۔ بات مشکل ہے، ذرا مجھے بتا دیجئے، اگر میرے مطالعے میں نہیں ہے تو بتا دیجئے گا، آج میرے مطالعے میں اضافہ۔ کہیں آپ نے پڑھا ہے نماز پڑھو گے تو یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، نماز نہیں پڑھو گے تو حرامی ہو جاؤ گے؟ میں نے کہا تھا بہت مشکل امر ہے، میں نے کہا تھا مشکل امر ہے، توجہ ہے۔ آپ بتا دیں، میں کہوں گا بہت شکریہ آپ کا، مجھے پتہ نہیں تھا، میرے مطالعے میں نہیں تھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں کیا، میرا مطالعہ کا، میری حیثیت کا، میں تو ادنا سا طالب علم۔ کہیں پڑھا آپ نے روزہ رکھو گے یہ فائدہ، یہ فائدہ، نہیں رکھو گے تو؟ اب بار بار میں تو جملہ ممبر سے تو وہ کہنا اچھا نہیں، اب آپ سمجھیں، ہو جاؤ گے، بول دیجئے۔ مجھے معاف کر دینا، اللہ رحم کرے، کیا کروں، کہیں کوئی سوء ادب نہ ہو جائے۔ کہیں لکھا ہوا پڑھا ہے پروردگار رحم رحم، کہیں لکھا ہوا پڑھا ہے توحید کو مانو گے تو یہ ثواب، نہیں مانو گے تو حرامی ہو جاؤ۔ اب آپ بوجھل ہو گئے نا، آپ وزن پڑ گیا نا آپ پہ۔ ہاں، لکھا ہوا ہے توحید کو نہ ماننے والا، نہیں لکھا ہوا ہو تو مجھے بتا دیجئے، میں آپ کا شکر گزار ہو جاؤں۔ کہیں لکھا ہوا ہے کہ جو رسول کی رسالت کو نہ مانے، کہیں لکھا ہوا ہے جو فرشتوں کا احترام نہ کرے کافر ہو جائے گا، لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہوگا، فرشتوں کا احترام نہ کرنے والا، فرشتے کو برا کہنے والا کافر ہے، لکھا ہوا ہے۔ جہنم کو نہ ماننے والا، جنت کو نہ ماننے والا، آخرت کو نہ ماننے والا، صراط کو نہ ماننے والا، کعبے کا انکار کرنے والا کافر ہے، لکھا ہوا ہے۔ کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ حلال ہی نہیں ہوگا؟ سوچا آپ نے؟ میں نے کہا تھا نا مشکل امر ہے، نہیں نا؟ خدا کی قسم پورے دین کی آپ اسٹڈی کر لیجئے، کچھ میں نے بتا دیے ہیں، کعبہ ہے، روزہ ہے، اور یہ میں بہت لرس کر بات کہتا ہوں، لرس کر بار بار نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، مگر میں کیا کروں، اس کی مشیت ہی یہ ہے، اس نے نہیں کیا تو میں کیا کروں، کہ توحید بھی ہے اس میں، 1.25 لاکھ نبیوں کی، ایک کی نہیں، آپ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ایک کی بے ادبی کریں، کافر ہے، دین سے باہر ہے، کافر ہو جائے گا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی احترام، بے شک قرآن نہیں مانے گا کافر ہے، کعبہ ہے، جو احکام ہے کافر ہے، مگر یہ نہیں ہے، خدا کی قسم پورے دین کے ہزاروں لاکھوں احکامات میں ایک منزل ہے جس کے لیے وحی کی ترجمان زبان نے کہا یا علی جو تیری ولایت کا منکر ہے وہی حرام زادہ۔
حوالہ دے دیتا ہوں، حوالہ دے دیتا ہوں، کتاب بتا دیتا ہوں، چونکہ فقط شیعہ نہیں سن رہے، شیعہ سنی ہمارے سارے آئمہ نے کہا۔ تفسیر نور الثقلین کا مطالعہ کریں، القطرہ کا مطالعہ کریں۔ آپ کے ہاں تو تمام آئمہ نے بیان کیا ہے، لیکن چونکہ ہمارے برادران اہل سنت والجماعت بھی سن رہے ہیں، تو چونکہ میں نے بات بڑی کہی ہے، میں نے بات کہی ہے کہ دین کے سارے احکامات میں دکھا دیجئے، تو اب یہ بات تو ہے کہ وہاں کہیں کہ بھئی شیعوں کے پلیٹ فارم سے یہ بات ہوئی ہے، تو میری خواہش ہے کہ ان کو میں پورا حوالہ دے کر، تاکہ ان کے کوئی بات کرے تو وہ لوگ دکھائیں کہ وہاں شیعوں کے ہاں یہ بات غلط نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے حوالہ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ذرا میں کھڑا ہوتا ہوں، پھر بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، زندگی در ایک آسرا دیں، معطر کریں اپنی زبانوں کو درود کے ساتھ۔ کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، علامہ عبد الرحمن بن عبد الاسلام، 2 جلدوں میں ہیں، بہت بڑے واعظ ہیں اور محدث ہیں اہل سنت والجماعت۔ مارکیٹ میں ترجمہ موجود ہے، میں اس کی دوسری جلد سے پڑھ رہا ہوں، اردو میں ترجمہ موجود ہے۔ لاہور سے آپ جو داتا دربار کی طرف جائیں گے تو دائیں طرف جو کتب خانے ہیں ان میں سے چشتیہ کتب، پر جس سے بھی چاہے آپ وہاں سے مل جائے گا۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ کوئی گھبرا نہ جائے کہ ایسی کتابیں جو زمین پہ نہیں ہے، یہیں پر کتاب موجود ہے۔ جو بڑے کتب خانے، نزہۃ المجالس، کبھی لوگ کوشش نہیں کرتے، جس سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے یہ کتاب اب کہاں، پتہ نہیں کب چھپی ہو کہاں، یا پھر کسی دکان سے پوچھ لیا وہاں نہ ملی تو کہتے ہیں ایسے ہی شیعوں کے یہاں سے حوالہ آ گئے۔ نہیں، نہ ملے تو مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں اپنی لائبریری کی کتاب آپ کو دکھاؤں گا، اپنے پاس سے آپ کو دکھاؤں گا۔ نزہۃ المجالس ہے، یہ 2 کیمرے مجھے ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کی دوسری جلد ہے، اردو ترجمے سے پڑھ رہا ہوں، علامہ عبد الرحمن بن عبد الاسلام۔ بس آج کی حد تک فضائل کا آخری نتیجہ۔ تیار بیٹھے ہوئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیار بیٹھے ہو دو یار؟ تھکن تو نہیں ہے کہ سب بیٹھے ہو؟ ایسے کرتا ہوں آپ کے چہرے سے تھکن اتارتا ہوں، ہاتھ سے تھکن اتارتا ہوں، آپ کے چہرے پر سے ہاتھ پھیرتا ہوں، یا علی یا علی، ہاتھ پھیرتا ہوں علی علی کر کے، علی علی کر کے ہاتھ پھیر رہا ہوں، سب کے چہرے گلاب ہو جائے۔ یا علی مشکل کشا کرم کرنے والا۔ توجہ ہے، اگر کوئی مفلس ہے، جیب میں پیسہ نہیں رہتا ہے، 110 مرتبہ یا علی پڑھ کر اس پہ دم کر کے ایسے جیب کی طرف کرے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی جیب میں پیسے ڈال دیا کر۔ ڈالنے والے کا ہاتھ نظر نہیں آئے گا پیسے کس نے ڈال دی۔ اسے کہتے ہیں دست غیب۔ یہ بڑے پراسرار اعمال ہیں فقراء کے۔ دست غیب کے تقریباً 70-100 اعمال ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ان میں ایک یہ بھی۔ ایک عمل دست غیب کا یہ ہے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی دائیں ہاتھ میں پھونک مار کر بند کر لے، پتہ نہیں چلے گا کون جیب میں پیسے ڈال دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسے کہا دست غیب۔ آج ہم نے 2 دست غیب کے عمل بھی آپ کو بتایا اور وقت بھی کامل ہو رہا ہے، جلدی کریں۔ عبد الرحمن بن عبد الاسلام نزہۃ المجالس میں لکھتے ہیں جب 7 ہجری ہوئی اور خیبر فتح ہوا، علی یوں پلٹے خیبر کو فتح کر کے کہ دائیں ہاتھ میں خون آشام ذوالفقار تھی اور بائیں ہاتھ میں مرحب کا سر تھا۔ تقریر کا آخری حصہ ہے، توجہ رکھیے گا حضور۔ بائیں ہاتھ میں ذرا ہوں ہاں کرتے رہیں، ذرا بازو کھول کر بیٹھیں۔ بائیں ہاتھ میں مرحب کا سر تھا، دائیں ہاتھ میں ذوالفقار کے خون ٹپ۔ رسول اللہ نے دیکھا علی کو آتے تو رسول نے کہا میرے صحابہ ادھر آنا، ادھر آنا، یہاں ہو میرے صحابہ، یہاں یہاں۔ وہ دیکھو میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جو تمہارے بچے ہیں نا، جن کے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوں، شادیاں ہوں، جو تمہارے اپنے بچوں کی تربیت میرے بھائی علی کی ولایت پر کرنا۔ میرے بھائی علی کی ولایت پر کرنا۔ تاریخ نے لکھا ہے جب
اگر رسول کتنے ہی پریشان ہوتے تھے جب علی کو دیکھتے تھے چہرے پر گلابوں جیسی مسکراہٹ آ جاتی، تو پھر رسول کا ماننے والا وہی ہے جو علی کا نام سنے تو چہرے پر اس کے گلاب کھل جائے۔ اپنے بچوں کے نزہۃ المجالس دوسری جلد، علامہ عبد الرحمن بن عبد الاسلام، اپنے بچوں کی تربیت میرے بھائی علی کی۔ عبد الرحمن بن عبد الاسلام لکھتے ہیں 7 ہجری کے بعد صحابہ کا طریقہ یا خیبر کے بعد یہ تھا کہ مدینے کی گلیوں میں اپنے بچوں کو لے کر کھڑے ہو جاتے، جیسے ہی سامنے سے علی آتے تو صحابی اے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا بیٹا، پہچانو کون آ رہا ہے، پہچانو کون آ رہا ہے، نزہۃ المجالس، کون آ رہا ہے، سنیے گا جناب، کون آ رہا ہے، اہل سنت والجماعت۔ تو بچہ کہتا ارے بابا یہ تو ہمارے مولا آ رہے ہیں، ارے یہ تو رسول کا شہزادہ آ رہا ہے، حسنین کا پاپا آ رہا ہے، یہ تو ہمارا آقا آ رہا ہے۔ تو باپ بچے کو ادھر چومتا ادھر چومتا لپٹا کے بازار لے آتا، نزہت بازار لا کر کہتا لاؤ میرے بچے کو کھجوریں دو، مٹھائیاں دو، حلوہ دو، اچھے کپڑے دو، کھلونے دو، بکریوں کے بچے لے، بھیڑ کے بچے لے، چومتا گھر لے آتا سامان کے ساتھ۔ گھر آ کر اپنی بیوی سے کہتا بتا تجھے میں زیور لے کر دوں، تجھے اور اونٹنیاں لے کر دوں، تجھے بھیڑ بکریاں لے کر دوں، تجھے میں نئی حویلی بنا کر دوں، نیا زیور بنا کر دوں۔ بیوی کہتی 15 سال سے تیرے گھر میں ہوں، کبھی سونے کا چھلا نہیں پہنا ہے، آج نیا زیور لے کر دے رہا، نئی اونٹنی لے کر دے رہا، نئی بھیڑ بکریاں لے کر۔ نزہۃ المجالس، ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے اس لیے تجھے نیا زیور لے کر دوں، نئی بھیڑ بکریاں اونٹنیاں لے کر دوں، نئی حویلی لے کر دوں، کیونکہ تیرے جیسی شریف عورت دنیا میں نہیں، تیرے بچے نے علی کو پہچان لیا۔ سبحان پوری روایت پڑھوں نزہۃ المجالس، پوری روایت عبد الرحمن بن عمر کہتا تیرے جیسی شریف عورت ہو نہیں سکتی۔ عبد الرحمن بن عبد الاسلام آگے لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں اگر باپ کہتا کھڑے ہو کر بیٹا اٹھو یہ کون آ رہا ہے، مولا علی کو دیکھ، اور وہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں، تو نزہۃ المجالس میں علامہ عبد الرحمن بن عبد الاسلام لکھ رہے ہیں۔ کہتا باپ کہتا بیٹا کون، یہ کون آ رہا، بیٹا کہتا پتہ نہیں بابا مجھے نہیں پتا کون ہے۔ جب کہتا نا علی کو دیکھ کے مجھے نہیں، باپ بچے کو ادھر مارتا، گھر لا کے بچے کو اٹھا کے بیوی کی گود میں پھینک کر کہتا جا تجھے 3 طلاقیں ہیں، تیرا بچہ علی کو بھول گیا، تیرے جیسی گندی عورت ہو سکتی ہے، تجھے 3 طلاقیں۔ آج یہاں سے اٹھ کر جانا گھر میں ڈسکس کرنا، تلاش کرنا کتابوں میں، مل جائے تو مجھے دے دینا، میری اصلاح ہو جائے گی کہ بھائی واقعی دین میں تو لاکھوں احکامات ہیں، اس کو انجام دینے کے فائدے چھوڑ دینے کے عذاب بھی لکھے ہوئے۔ ایسا کوئی عمل ہے جس کو چھوڑ دینے سے بندہ حرامی کہلاتا ہو؟ ایک ہی عمل ملے گا جو ولایت علی کا منکر ہے، اور کوئی عمل ملے گا ہی نہیں، کوئی عمل نہیں ملے گا۔ جی بسم اللہ۔ نہیں جا ہاں مالک آپ کو زندہ۔ جی
ہاں بالکل، میں سمجھا نہیں کیا کہا. ہاں بسم اللہ، اللہ آپ کو زندگی. یاد رکھنا میرا بیٹا، یہ تربیتیں، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس وقت کامل ہوتے ہیں جب ماں کے دل میں ولایت علی ہے. ادھر ولایت علی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کا دودھ پینے سے بہتر ہے بندہ کھوتی کا دودھ پی لے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بسم اللہ، جی بسم اللہ. پھر پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ ٹائم کم مال. جی بسم اللہ. 7 محرم ہے، 7 محرم. ذرا کان لگائیں نا کربلا کی طرف. فضا کے دوش پہ آج بھی آوازیں رکھی ہوئی ہیں ان معصوم بچوں کی. اللہ تش، پیاس، ہائے پیاس، پیاس ہائے پیاس. عزاداروں، آج رسول کے بچے پیاسے ہیں، آج حسین کے بچے پیاسے ہیں. 7 8 9 10 اب پیاسے ہیں. پانی بند ہو گئے، پانی ختم ہو گیا، بس پانی نہیں. اب بلکتے بچوں کی صدائیں ہیں اور حسین ہے. اب تشنگی ہے اور حسین ہے. تیرے صبر پہ قربان. دیکھیے گرمی کی مجلسیں ہیں، وہ سامنے ٹھنڈے پانی کی سبیل ہے. آپ آئے ہیں، مجھے پتہ ہے، بیویاں ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے لے کر آئیں. خدا ان کی گودوں میں کوئی چراغ آباد رہیں، ان کی گودوں کے پھول کھل رہیں. جو خالی ہیں، جن کو اولاد نہیں، اللہ اولاد دے. جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوں، مالک نصیب اچھے کرے. شہزادی کی کنیزی کا چلن عطا کرے. چھوٹے چھوٹے بچے لے کر بیٹھی ہیں، جزاک اللہ. لیکن اتنا ہے کہ اشرا کرانے والے نوجوانوں نے وہاں ٹھنڈے پانی اہتمام، جس کو پیاس لگتی ہے ٹھنڈا پانی پی. میں اتنا کہوں گا اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، آج سے لے کر پھر 10 محرم تک جب بچے لے کر بیٹھی ہو تو خیال رکھنا 7 محرم میں پانی بند ہے. میں یہ نہیں کہتا تم اپنے بچوں کو پانی نہ پلانا، دودھ نہ پلانا، نہیں نہیں، پانی کا اہتمام ہے. ابھی دودھ کا بھی ہو جائے گا شبوں میں. اپنے بچوں کو دودھ بھی پلانا، پانی. لیکن پانی پلانے سے پہلے، دودھ پلانے سے پہلے کربلا کی طرف منہ اور کہنا ہائے ربا تیرا نصیب شہزادی، اے مادر علی اصغر آپ کا نصیب، اے بی بی پاک آپ کا نصیب. عزادارو، ماتمدارو، ادھر یہ پیاس کی صدائیں ہیں اور ادھر حر اپنے خیمے میں اضطراب کے عالم میں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں. بیٹے نے پوچھا، غلام کھانے کا کشتیاں لے کر ٹرے جسے آپ کہتے ہیں، واپس جا رہا تھا، خوان ہٹایا. 17 سال کا بیٹا ہے علی، کھانا ویسے ہی. غلام سے کہا کیا ہوا، بابا کے خیمے سے کھانا یوں کیوں نہیں جا رہے ہو؟ بابا نے کہا نہیں، آپ کو پتہ نہیں کئی دن ہو گئے آقا تو کھانا کھاتا ہی نہیں. کھانا نہیں، پانی بھی ویسے. آؤ میرے ساتھ. بابا کیا بات ہے، آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے ہیں؟ بیٹے کا ہاتھ پکڑا، غلام سے کہا تم ادھر ہو. غلام پیچھے ہو، بیٹے کا ہاتھ پکڑا، ایسے کونے میں لے گیا. تھوڑا سا اور آگے، کچھ آوازیں آ رہی ہیں.
جی بابا کیا بات، آوازیں آ رہی، ہائے پیاس کا سن بیٹا، جن بچوں کی آوازیں ہیں نا اس نبی کی ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی آل ہے جزاک اللہ، جو بڑے پیاس کہہ رہے۔ بس بیٹا میں نے فیصلہ، مرسل دیکھنا اس کو میں پڑھتا کیسے ہوں، آپ ماشاءاللہ خود پوری دنیا میں اور یورپ میں میں نے آپ کے خطاب کو سنا ہے، تو آپ خود ایک بہترین پڑھنے والے ہیں، اور ماشاءاللہ اس دیکھنا کہ میں روایت کو پڑھ کے آؤں، میرا اسلوب دیکھنا، میں تو دیکھنا میرا اسلوب دیکھنا۔ اچھا بیٹا دیکھنا، میں جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں۔ بابا یزید کے لشکر کو، یزید کی نوکری کو چھوڑ رہے ہیں؟ بابا دنیا ادھر ہے، کہ جنت ادھر ہے۔ بابا بادشاہ ادھر ہے، کہ رسول کا بیٹا ادھر ہے۔ کہا بابا بادشاہت ادھر ہے، کہا مصطفیٰ کی اطاعت ادھر ہے۔ کہا بابا ادھر زندگی رعنائیاں، ادھر موت، ادھر موت۔ کہا ادھر زندگی کی رعنائیاں جہنم کے ساتھ ہیں، ادھر موت شہادت کے ساتھ۔ تم جیو میرا بیٹا، تم کھاؤ تم پیو بیٹا، تمہیں مالک زندگی دے، اور میرے سے ادھر بیٹے کو پیار کیا۔ علی نام ہے، 17 سال کا بچہ ہے، ہور کا بیٹا۔ تم رہو میرا بیٹا، میں تمہیں تھوڑی کچھ کہہ رہا، تم یہاں رہو، تم جیو۔ اچھا میں چلا، بس میں نہیں رک سکوں گا بیٹا، میں نہیں رک سکوں، میں جا رہا ہوں، تم رہو۔ ادھر پیار کیا، بیٹا ہے جوان حسین بیٹا، ادھر پیار۔ اچھا خدا حافظ میرا، اپنا خیال رکھ، خدا حافظ میرا بیٹا۔ لشکر یزید میں چھوڑا، میں 2 قدم چلا کہ پیچھے سے دامن کو کسی نے مڑ کر دیکھا، نوجوان بچہ آنسوؤں سے رو رہا ہے، آنسو تڑپ گئے ہو، سینو مر جاؤں گا، تیری آنکھ میں آنسو، اللہ نہ کرے تجھے رونا، کبھی نہ روئے میرا بیٹا، میرے جیتے جی کیوں رو رہا ہے، کیا پریشانی ہے تجھے؟ کہا بابا انصاف نہیں کیا آپ نے۔ کیوں بیٹا؟ میں نے تیرے لیے کیا، جو تو نے چاہا دیا، کیا بات ہے بیٹا؟ کہا بابا جب تک جہنم میں رہے مجھے اپنے ساتھ رکھا، جب جنت کا ارادہ کیا مجھے چھوڑ دیا، پھر بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اللہ جب یہ کہا ہے نا، میں کس طرح بیان، اب میرے پاس وہ تاثر بیان کرنے کے لیے کہاں سے مثالیں لاؤں، کہاں سے لفظ لاؤں، بس اتنا کہتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اتنی بڑی نہیں دے سکتا، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سمندر کے مقابلے میں جیسے قطرہ، اس سے سمجھیں حور کی کیفیت۔ یعنی آپ روزانہ مسجد میں جاتے ہوں، بچہ کبھی ادھر کھیل رہا ہے کبھی ادھر، ایک دن آپ مسجد میں جانے کے پابند ہیں، ایک دن آپ مسجد میں جا رہے ہوں اور پیچھے سے آپ کا بیٹا بھی آپ سے آ کر کے بابا آج میں آپ کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا، سوچئے گا آپ کو ایسی خوشی ملے گی جیسے پوری دنیا کی دولت کسی نے آپ کے دامن میں ڈال دی۔ یہ مثال میں نے کامل نہیں دی ہے، اس کے مقابلے میں اب سوچو حور کو کتنی خوشی ملی ہوگی جب بیٹے نے کہا بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ کہا اچھا آؤ میرا بیٹا، چلو میرے ساتھ۔ 2 قدم چلے ہیں کہ پیچھے سے پھر رونے کی آواز ہے، دیکھتے کیا ہے، حور کا غلام کھڑا ہوا ہے۔ تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ میں غلام ہوں، مجھے بھی ساتھ لے کے چلے، میں بھی رسول کے بیٹے کی خدمت۔ اب کہتے ہیں علی بات سنو، بیٹے سے کہہ رہے ہیں علی بات سنو، میں ایسے نہیں جاؤں گا بیٹا، تمہیں پتہ ہے نا میں نے گھوڑے کی لجام کو تھاما تھا، میں چھوڑ دیتا مصاحب، لیکن میرا اپنا شوق ہو رہا ہے کہ یہ 2 منزلیں پڑھوں، ایسی منزل ہے مجھے اتنی پسند، میں نے ہاتھ ڈالا تھا نا، مجھے پتہ ہے ناراض ہیں وہ بہت، میں جانتا ہوں مجھ سے ناراض ہیں، میں نہیں روکا ہے یہاں پر،
یہ ساری مصیبتیں میری وجہ سے آئی ہیں۔ بیٹا ایسے کرو، میرے ہاتھوں کو نا میرے پٹکے سے باندھو، میرے دونوں ہاتھ باندھو، پٹکا میرے گلے میں باندھو، جیسے مجرم کو لے جایا جاتا ہے، گنہگار کو لے جایا، آنکھیں بند، گلے میں پٹکا، ہاتھ بندھے ہوئے، بیٹا لے کے چلے۔ چند قدم چلے ہیں کہ آواز آئی بیٹے کی، اللہ اکبر۔ آنکھیں بند، کیا ہوا بیٹا؟ کہا بابا کیا بتاؤں، علی اکبر آپ کا استقبال کرنے آ۔ اللہ کہاں پہ ہم شکل پیم؟ کہاں بابا استقبال کے لیے آئے۔ 2 قدم اور بڑھے، بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا کیا بتاؤں، علی کی شجاعت کا وارث عباس آپ کا استقبال کرنے آ رہا۔ عزادارو 2 قدم اٹھائے تھے کہ تڑپ رہا حر کا بیٹا، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹا کیا ہو؟ کہا بابا بابا کیا بتاؤں، اب زہرا کا لال خود استقبال کرنے آیا، اب معصومہ کا لال خود استقبال کرنے۔ حر نے بے ساختہ اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے گرایا، حسین کے قدموں میں اپنی آنکھوں کو ملنا شروع کیا، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، اور میں جانتا ہوں میں نے آپ کے گھوڑے کی لجام کو پکڑا ہے، ابھی تک بہت ناراض ہے نا مجھ سے ناراض ہے نا، مجھے معاف کر دیں۔ زبان سے کچھ نہیں کہا حسین نے، جھکے اور بازوؤں سے تھاما اور سینے سے لگایا اور یہاں لب رکھ کر کہا ابھی نہیں، گزشتہ رات ہی تجھے معاف کر دیا تھا۔ سنیں گے روایتیں، پڑھنے لگا ہوں۔ کہا آپ کے کرم نوازی سے کون واقف نہیں، لیکن میں تو ابھی آیا معافی مانگنے، رات کو مجھے کیسے معاف کیا؟ سن سکیں گے؟ کہا حر تو ابھی آیا ہے، میری عزتوں والی ماں رات کو آئی تھی اور کہہ رہی تھی حسین تیرا مہمان آئے، حسین مجھے معاف کر دینا، اسے میری خاطر معاف۔ میرے نانا آئے ہیں، میرا بابا آیا، بہت رویا بہت رویا، کہا آپ کا کرم، آپ کا کرم آپ سے بعید نہیں ہے، معاف کر دیں۔ مولا اب ایک کرم اور کر دیجئے۔ کہا کہو؟ کہا مولا ایک حاجت ہے پوری کر دیجئے۔ کہا کہو؟ کہا نہیں آقا پہلے وعدہ کریں۔ کہا کہو تو صحیح۔ کہا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ وہ اعزاز پانے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، میں ان سے اعزاز چھیننے آیا ہوں، وہ اعزاز پانے کے لیے بہت سے لوگ ہیں، لیکن آقا میں چاہتا ہوں کہ وہ اعزاز مجھے مل جائے۔ کہو تو صحیح۔ کہا مولا پہلے وعدہ کریں۔ کہا لے حر وعدہ کرتا ہوں۔ کہا مولا شکریہ، بتا کیا چاہ؟ مولا چاہتا یہ ہوں کہ جب محضر شہادت کھلے سب سے پہلے میرا نام لکھاؤ، مولا میرا نام سب سے پہلے دفتر میں لکھو۔ امام حسین نے اپنے لشکر کو دیکھا، کہا میں آقا جانتا ہوں حبیب بھی یہی چاہتے ہیں، ابن اوسجہ بھی یہی چاہتے ہیں، جون بھی، مولا میں چاہتا ہوں، ان کا حق ہے، یہ سب چاہتے ہیں کہ پہلے ان کا نام مجھ پہ احسان ہو۔ سب کی طرف دیکھا، سب مسکرائے۔ بے شک حسین نے کہا لے حر جو مانگا دے دیا، جو دے دیا، جا تو جا۔ عزادارو حر نے کہا نہیں پہلے میرا بیٹا جائے گا۔ بیٹا آ گیا سامنے، بابا مجھ پہ کرم کریں، اپنا اعزاز مجھے۔ 17-18 سال کا حر کا بیٹا گھوڑے پر سوار ہوا، بچہ ہے، رگوں میں خون تو حر کا ہے نا، اللہ اتنا جری خون، اتنا وہاں جنگ کی، خوب جنگ کی۔ حر نے داد دی، مولا حسین نے داد دی، داد شجاعت پایا، زخمی ہوا، زمین پر گرا، لشکر تھا، حر نے گھوڑے کو ادھر دوڑایا ادھر دوڑایا ادھر دوڑایا، ڈھونڈتے ہوئے بچے کی لاش پر پہنچا۔ جیسے ہی بچے کی لاش پر پہنچا دیکھ کر حیران ہو گیا، حر سے پہلے حسین حر کے بیٹے کی لاش پر پہنچ، بس میں نے مجلس کو پڑھ لیا، اس کے بیٹے کی لاش پر پہنچ۔ عزادارو حر نے چاہا کہ میں آگے بڑھ کر
اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھاؤں. کاندھے پر حسین کا ہاتھ ہے. جی آقا. کہا حر پیچھے ہو جا, تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا. جیسے لاشا اٹھایا تڑپا حر, مولا یہ نوکر زادہ ہے, یہ غلام زادہ ہے. ارے آپ آقا ہیں, فرزند رسول ہیں, یہ آپ کے نوکر کا بیٹا ہے, آپ کے غلام کا بیٹا ہے, آپ نہیں میں اٹھاؤں. کہا نہیں حر, کہیں باپ بھی جوان بیٹے کا لاش اٹھاتا ہے, حر کہیں باپ بھی جوان بیٹے کا لاش. عزادارو حر کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا, حر کی طرف دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں حر کبھی باپ بھی جوان بیٹے کا لاش, کبھی باپ بھی جوان بیٹے کا لاش. میں کہوں گا حر عصر عاشور آنا, حسین کے کاندھے پر علی اکبر کا لاشا ہوگا, کائنات میں زلزلہ ہوگا, سیاہ دیا چلے گی. واہ مصیبتا, واہ غربتا.